آج آپ پوری دنیا کا معائنہ کرے، پوری دنیا کا معائنہ کرے، کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، مگر حسینیت آج بھی زندہ ہے نا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا نا، یزید یاد رکھ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا تھا میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے یہ کہہ کے دنیا کو بتایا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ بتا کے دنیا کو بتایا ہے دور چاہے جیسا بھی ہو، جو حسینی ہوگا مرنا گوارا کرے گا، یزیدیت کی بیعت جانتے دو نعرہ ہے نا ہمارے پاس، ایک عربی کا نعرہ ہے، ایک اردو کا نعرہ ہے نا۔ ایک نعرہ حیدری ہے جو مثل بم ہے، بڑی توجہ ہے آپ، ایک مثل بم ہے جو نعرہ حیدری لگتی ہے تو محلے کے یزید مرتا ہے، مگر لبیک یا حسین مثل میزائل ہے۔ جب 7 کروڑ لوگ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں بیٹھا یزید مر جاتا۔ آپ دیکھیے اگر کہیں 100 کا مجمع بھی جمع ہو جاتا ہے نا تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیا ہوگا کہیں اختلاف نہ ہو جائے، مگر خدا کی قسم جو مجمع میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید آپ نہ دیکھ رہے ہو، جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ شیعان حیدر کرار کا مجمع ہے، مگر سرکار بھی مطمئن ہے، پولیس پرشاسن بھی مطمئن ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ حسینیوں کا مجمع ہے، یزیدیوں یہ حسینیوں کا مجمع ہے، یزیدیوں کا مجمع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں 7 کروڑ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مگر کبھی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کبھی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، مگر جانتے ہیں سب سے بڑی تعداد اس بار آپ دیکھیں کتنی تعداد میں پہنچے حاجی، 40 لاکھ تعداد میں۔ آپ نے غور نہیں کیا، جہاں 72 فرقہ 73 فرقہ مل کے گیا، جہاں 73 فرقہ مل کے گیا وہاں کی تعداد 40 لاکھ، جہاں ایک فرقہ گیا وہاں کی تعداد 7 کروڑ۔ اچھا 40 لاکھ گئے بھی تو آئے تو نوحہ پڑھتے ہوئے آئے، فلاں جہاں کھانا نہیں ملا، فلاں جہاں پانی نہیں ملا، کچھ زندہ گئے تو زندہ واپس بھی نہیں پلٹے، ہے نا، کیوں واپس نہیں پلٹے؟ کبھی کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، سایہ نہیں ملا، پانی کا پیسہ ڈبل، کھانے کا پیسہ ڈبل، روم کا پیسہ ڈبل، مگر کربلا کے میدان میں کوئی کہتا ہے پانی ہماری طرف سے، کھانا ہماری طرف سے، کھانا ہماری طرف سے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندا کی اولاد اور ہے۔ اس کی علی میں ماں کی طہارت گواہی دیتی ہے نا، ماں کی طہارت گواہی دیتی ہے۔ ہر کوئی نعرہ وعرہ نہیں لگا سکتا ہے، وہی نعرہ لگاتا ہے جن کی اماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، اور
اور یاد رکھو یہ نبی کی حدیث ہے نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یاد رکھو ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے نا، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو تمہیں پال کے علی والا بنا دے، جو تمہیں زبان کے حسن والا بنا دے. کیوں؟ کیونکہ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی دعا کہتے ہیں، تو وہ تو ڈائن ہے. علی دشمنی باٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں. یہ کیا حد نظر مجمع ہے نا. لوگوں کا اعتراض فتووں کے بھنڈار کھلے ہو جائیں گے ہے نا. یہ جلوس دیکھ کے جو خاموش رہتے ہیں وہ تل ملا کے باہر آ جاتے. کیا ضرورت ہے جلوس کی؟ کہاں ہے جلوس؟ آؤ ہم بتائیں، قرآن کی آیتوں سے ثابت کرے کہاں ہے جلوس، ہے نا. سنیں گے قرآن کی آیتوں سے ثابت کرے کہاں ہے جلوس. کیوں نکالتے ہیں؟ یاد رکھو جلوس جیتی قوم نکالتی ہے. ابھی 2 دن پہلے الیکشن گزرا ہے نا، 2 دن پہلے الیکشن گزرا ہے نا. الیکشن سے پہلے ہر پارٹی ووٹ پہ آتی تھی ہے نا. سپا اپنا جھنڈا لے کر، MIM اپنا جھنڈا لے کر، کانگریس اپنا جھنڈا لے کر، BJP اپنا جھنڈا لے کر، ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے. مگر جب الیکشن کا رزلٹ آیا ساری پارٹی اپنے گھروں میں بیٹھ گئی. وہی روڈ پہ نکلی جو جیت کے نکلی. کہاں بیٹھے؟ وہی نکلی جو جیت کے نکلی. پتا چلتا جلوس اسی قوم کا نکلتا ہے جو جیت کے آیا. جلوس زندہ باد بلایا کرو علی کو، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہی تو عقیدہ ہے کہ ہم بلائیں گے بعد میں، وہ مدد کو پہلے آ جاتے ہیں ہے نا. ہمارا یہی عقیدہ ہے نا. گرتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، اٹھتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، سوتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں ہے نا. ابھی طارق مسعود پاکستان کا ہے، اس نے کہا سنو جیسے شیعہ اپنے علی کو بلاتے ہیں تم بھی اپنے فلاح کو بلایا کرو. جزاک اللہ. تم بھی اپنے فلاح کو بلایا کرو، فلاح کو بلایا کرو. شیعوں کو دیکھو، گرتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، اٹھتے ہیں علی کو بلاتے ہیں. ایک سمجھدار تک کھڑا ہو گیا کہ قبلہ بلا تو لیتا مگر جو نبی کے بلانے پہ نہ. اعتراض کرتے ہیں بھائی جلوس کیوں نکالتے ہو؟ جیتی ہوئی قوم جلوس نکالتی ہے نا. مردہ قوم جلوس نہیں نکالتی. اچھا جب جیتی ہوئی پارٹی جلوس نکالتی ہے تو جو ہار کے پارٹی اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہے وہ کہتی ہے ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کے اجتماع میں نہ جانا، ان کے جلوسوں میں نہ جانا. پتا چلا یہ حسینی جلوس دیکھ کر وہی اعتراض کرتا ہے جو یزید کی نہ جائے. اس جلوس کو پھر جلوس اسی کا نکلتا ہے جو پارٹی جیت کے نکلتی ہے. کیوں جلوس نکالتے ہو؟ کیوں نکالتے ہو؟ کیوں نکالتے ہو؟ آؤ قرآن سے ثابت کرے نا. اٹھاؤ قرآن، نکالو سورہ نساء
اللہ نے کیا کہا؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو نہیں پسند ہے کہ کوئی جلوس نکالے، کوئی پروٹیسٹ کرے، اللہ کو نہیں پسند ہے کہ کوئی چیخے، کوئی چلائے۔ خدا کی قسم اگر آیت یہی ہو جاتی تو میری قوم کا بچہ بھی جلوس نہ نکالتا، مگر اللہ نے آگے بڑھ کے آواز دی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو وہ جلوس اچھا لگتا ہے جو ظلم کے خلاف، اللہ کو وہ جلوس اچھا لگتا ہے جو ظلم کے خلاف نکالا جاتا ہے نا، یہ ظلم کے خلاف، کیونکہ یہ قوم وہ قوم رہی ہے خدا کی قسم جو ہر دور میں ظلم کے خلاف رہی ہے، کبھی بھی ظلم کو برداشت کرنے والی یہ قوم نہیں بنی ہے نا۔ یہی وجہ ہے آج دیکھو نا پوری دنیا کا معائنہ کرو نا، جس کو چاہا امریکہ نے ڈرا لیا، جس کو چاہا ڈرا لیا، جس کو چاہا ڈرا لیا، جس کو چاہا ڈرا لیا، مگر جب سامنا علی کے لال سے ہوا، سلامت رہے، جب سامنا علی کے لال سے ہوا تو یہودیت کو کچھ یاد آ گیا ہے نا، یہودیت کو یاد آ گیا، انہوں نے کہا بس سیز فائر کرا دو، جنگ روک دو۔ کتنے دن جنگ چلی تھی؟ 12 دن، 12 دن ہے نا، 12 دن۔ اچھا کس مہینے میں؟ محرم کے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا صلوات پڑھ دے محمد والے، اذان سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بس تھوڑا سا وقت، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس آخری باتیں ہیں، بس آخری باتیں کیا ہے؟ کس مہینے کے قریب آئی؟ کس مہینے کے قریب ہوئی جنگ؟ کا محرم کے قریب ہوئی۔ ارے جاہلے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے اور کسی مہینے میں لڑتے تو شاید چھوڑ دیے جاتے، مگر محرم وہ مہینہ ہے جس میں ہماری قوم کی عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی۔ جزاک اللہ، ہے نا؟ کیا ہوا؟ 12 دن میں فری فائر کرایا، روکو روکو روکو، کا کیوں روکو؟ کا 12 ہی دن ہوا ہے، جزاک اللہ، 12 ہی دن ہوا ہے، روک دو۔ کا کیوں روک دو؟ کا 40 نہ ہونے پائے، کہ اگر 40 دن ہو گیا تو یہ علی کے لال ہمارا وہی حال کریں گے جو علی نے خیبر میں جلیل خیبر میں کی بات ہے، کیا کہا ہے امام نے؟ یاد رکھو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہر حال میں جو حسین والے ہیں وہ کبھی یزیدیت کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ تھی ابھی قافلہ جا رہا تھا زیارت پہ، تو آپ دیکھیں پاک میں لوگوں کو اتروایا گیا بس سے، کہا تمہارا نام کیا؟ کہ عباس گولی مار دی گئی۔ کہ تمہارا نام کیا؟ کہ حیدر گولی مار دی گئی۔ کہ تمہارا نام کیا؟ کہ غازی گولی مار دی گئی۔ مگر پوری میڈیا یہ نہیں بتا سکتی کہ کسی ایک نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنا نام غلط بتایا ہو، کیوں؟ کیونکہ حسین کہہ کے جا چکے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور جو حسین والے ہیں وہ ہر حال میں یزیدیت کی بیعت نہیں کر سکتے، تو چاہے کوئی بھی ہو جائے کبھی یہ بیعت نہیں کر سکتے ہو۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع تحت نظر مولا سلامت رکھے، ہے نا، میں مہینوں سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سب زائرین جو انجمن کے ممبران ہیں، جو عہدیداران ہیں، شبی بھائی وغیرہ، مہینوں پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے۔ خدا کی قسم یہ جذبہ ہے کہ گھروں کی فکر نہیں کرتے ہیں مگر حسین کے لال کی فکر کرتے ہیں، حسین کے لال کی فکر کرتے ہیں، علی اکبر کی فکر کرتے ہیں، امام حسین کی فکر کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 28 رجب المرجب یہ قافلہ جب جا رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قافلہ جا رہا ہے تو سامنے علم بھی ہے، علم بھی ہے، یعنی کیا؟ یعنی غازی ابن فضل عباس، غازی کے بل پہ سارا قافلہ چلا تھا،
मदीने से जब काफिला जाने लगा था ना, हर बीवियों से बीवियां सवाल करती थी, ये बताओ तुम जाओगी करबला? बीवियां कहती थी अल्लाह जाने मेरा भैया मुझे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, मगर हाथ रख के दिल को रोना, खुदा की कसम जब भी कोई सुगरा से पूछता था ए सुगरा तुम करबला जाओगी, सुगरा तड़प के कहती थी कोई जाए न जाए सुगरा, कोई जाए न जाए सुगरा जरूर जाएगी। का क्यों का? इसलिए कि मुझे पता है मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकता। अकबर सुगरा, अकबर सुगरा के बगैर नहीं रह सकते। आप जानते हैं जब सारी उम्मीदें टूट गई ना जनाब सुगरा की, जब जनाब सुगरा समझ गई अब मेरा बाबा मुझे साथ नहीं ले जाएगा, तो सुगरा ने एक मरतबा अली अकबर को बुलाया, थोड़ी सी खाक जमा की, खाक अपने सामने रखी, का भैया अकबर, भैया अकबर, भैया अकबर एक तमन्ना पूरी कर दो ना, एक तमन्ना पूरी कर दो ना। बहन क्या थी का भैया अकबर, सारी माया बहनें बैठी हुई है, खुदा की कसम मैंने रात में जुमला पढ़ा था, उतना माँ को बेचैनी नहीं होती है, इंतजार नहीं होती है कि बेटे के सर पे सेरा, मगर बहनों को बड़ा इंतजार रहता है, भैया के सर पे सेरा सजाऊंगी। सुगरा ने कहा भैया अकबर इसी खास से होके गुजर जाओ। ए बहन क्यों? क्या भैया अकबर ये पाक निशान देके मैं अपनी जिंदगी जज़ाकुमुल्लाह बस आखिरी जुमला खत्म कर रहा हूँ। ये पाँव के निशान देके खुदा की कसम आप जानते हैं बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो गांव से आए हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, अपने घर वालों के साथ नहीं रहते। इंसाफ से बताना, जब भी घर से फोन आता है ना और जब भी बेटी बात करती है ना, सबसे पहला सवाल होता है ए बाबा घर कब आओगे? ए बाबा बाबा घर कब आओगे? ए बाबा बताओ ना घर कब आओगे? अरे सुगरा, अरे इंतजार करते हैं। अजरुकुम अल-ज़हरा जानते हैं जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को इजाजत लेने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घर भेजा है ना, तो आकर जमीन पर बैठ के ज़ारो कतार गिरिया करने लगी। जब गिरिया करने लगी तो मतलब अब्दुल्ला ने आंखें खोली, आंखें खोल के जनाब अब्दुल्ला ने कहा ए ज़ैनब मैं नहीं रोकता, तुम अपने भैया के साथ चली जाओ। ज़ैनब ने कहा ए अब्दुल्ला हमने तो कुछ कहा भी नहीं। अब्दुल्ला ने कहा ए अली की बेटी, अरे अली की बेटी होकर जमीन पे बैठ जाना, इससे बड़ी क्या, इससे बड़ी और क्या गुर्बत हो सकती है। मगर ये ज़ैनब ऐसे नहीं जाने दे रहा। कब कैसे जाने दोगे? कहे ज़ैनब एक काम करना पड़ेगा। का क्या काम? का भैया अब्बास को भी बुला लो, अली अकबर को भी बुला लो, कासिम को भी बुला लो, और मोहम्मद को भी बुला लो और सबके साथ निकलो, ताकि जब मदीना देखे तो उसे लगे ज़ैनब आबाद होके जा रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ, सारे मसाइल छोड़ दिया। ज़ैनब आबाद होके जा रही है, सबको बुलाया ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने अली अकबर का हाथ अपने हाथों में लिया, रोज़ा रसूल पे आए और आके कहते अकबर एक वादा करो। का क्या वादा? का एक वादा करो कि जैसे अपनी फूफी ज़ैनब को लेकर जा रहे हो, जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही लेके आना। ये हुसैन मंजर देख रहे थे, हुसैन ने सज्जाद का हाथ हाथों में लिया, अब्दुल्ला के हाथ में लिया। ए अब्दुल्ला ना अकबर आएगा ना ये सैयद सज्जाद हाथों में।
ہے